السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباد الذی اصطفی نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ تو ہم نے آج جس سیریز کا آغاز کیا ہے یعنی سورہ یوسف اور اس کے فوائد، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سورہ یوسف کو جو ہم اس میں پڑھیں اور سمجھیں وہ ہم اپنی زندگی میں بھی اپلائی کریں۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی، قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے بتاتی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر جو ہے بیان کی ہیں جو انسان کو دنیا کے رنگ بتاتی ہے کہ دنیا انسان کو رہنے کے لیے کتنی تنگیاں دیتی ہے اور کیا کچھ نہیں کرتی۔ جیسے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تعارف ہوتا ہے، اس طرح سورہ یوسف کا بھی تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ جیسے ہی صورتیں نازل کی، کچھ آیت نازل کی، تو ہر ایک آیت اور کسی نہ کسی وجہ سے ہی جو ہے اس کو نازل کیا گیا، بے مقصد کسی چیز کو اللہ رب العزت نے نازل نہیں کیا۔ سورہ یوسف کا تعارف اس طرح سے ہے کہ سورہ یوسف جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ یہ پوری صورت ایک ہی قصے پر مشتمل ہے، اور یہ قصہ قرآن مجید کی ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے، کسی دوسری جگہ پر دہرایا نہیں گیا۔ جیسے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر آیا، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، مگر مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی جگہ ان کا قصہ جو ہے پراپر طور پر ذکر نہیں کیا، ڈفرینٹ پاروں میں، ڈفرینٹ آیات میں ان کا قصہ جو ہے بیان کیا گیا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قصہ ایک ہی جگہ پہ سورہ یوسف کے اندر جو ہے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت شان عطا کی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر جو ہے 24 مرتبہ آیا ہے سورہ یوسف کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ سورہ انعام میں اور ایک مرتبہ سورہ غفار میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ سورہ یوسف کے اندر اس واقعے کی جتنی تفصیل ہے، نہ تو ایسی تفصیل عیسائیوں کے پاس ہے اور نہ ہی یہودیوں کے پاس۔ حالانکہ عیسائی اور یہودی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو ان کا وارث سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے وارث ہیں۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر سورہ یوسف کا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا ہے، وہ کسی کے پاس موجود نہیں، ان کے پاس بھی موجود نہیں جو ان کو اپنے آپ کا وارث سمجھتے ہیں۔ جتنی تفصیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، اس طرح کی تفصیل اور کسی قوم کے پاس موجود نہیں۔ سورت کا شان نزول جو ہے، سورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، تو ان کو اس بات پر بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ خود حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن کے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور پھر یہودی ان کی نسل سے بنی۔ تو اب یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ آخری نبی بھی شاید ہماری لڑی سے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے پیغمبر جو تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے تھے، تو ان کا یہ تھا کہ شاید اللہ کے آخری نبی بھی جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آئے، اور جب کوئی علم کے مخالف بن جائے
تو وہ کسی نہ کسی امنی انداز میں بھی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس وقت جو قرآنی کتابیں تھیں وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس تھی، اور پھر ان کے علم کی مخالفت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تھے، چنانچہ وہ مشرکین سے کہتے تھے کہ تم ان سے یہ بات پوچھو کہ وہ خود بھی کیا سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ہم اگر واقعی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو جو ہم ان سے سوال پوچھیں گے تو وہ ان کا جواب دیں گے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو ہم ان کو غلط ثابت کر دیں گے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا قائم کریں گے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے 3 سوال پوچھے۔ ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے، دوسرا سوال یہ کیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے جس کی وجہ سے عرب کے لوگ فلسطین سے مصر جا کر آباد ہو گئے۔ فلسطین کا پہلا نام یروشلم تھا، تو وہ عرب کے ممالک میں آتا تھا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ وہاں پہ چلی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی ایسے واقعے پیش آئے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے مصر میں آباد ہو گئے، اور اس کے بعد جو تھے یہود بھی وہاں جا کے آباد ہو گئے، ان کا تمام کی تمام نسل جو تھی عرب سے جا کے مصر کے اندر آباد ہو گئی۔ اب صورت کی جامعت یہ ہے کہ اس صورت کی جامعت میں اس سے بہت اسباق ہیں جو ہمیں سمجھنے کو ملتے ہیں۔ جس رنگ کا بندہ بھی اس صورت کو پڑھے گا اس کو اس میں سے اپنے رنگ کا سبق ضرور ملے گا، یعنی کہ جو بھی انسان اس کو پڑھے گا اس کو اس کے مطابق اس کا سبق ملے گا، زندگی سیکھنے کا سبق ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے اس قصے کو قصص القصص کہا ہے، یعنی کہ یہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے۔ اس سورت کے اللہ تعالیٰ نے مختلف نام لوگوں نے رکھے ہیں اس سورت کے، جیسے کسی نے رکھا ہے جیسے کہ زاہد لوگوں کے لیے اس سورت کا نام سورہ زاہد ہے، عارف لوگوں کے لیے اس سورت کا نام سورہ معرفت ہے، غمگین لوگوں کے لیے اس سورت کا نام سورہ راحت ہے، محبین لوگوں کے لیے اس سورت کا نام سورہ حب ہے، عابد لوگوں کے لیے اس سورت کا نام سورہ ریاضیت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی زبان میں اس سورت کو سورہ یوسف کہتے ہیں۔ اب جیسے سورہ یوسف اور اس کے دیگر چند صورتیں ہیں، جو ہم ان کے فضائل دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں جو شخص سورہ یوسف کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ موت کی سختی میں سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہے کہ اس کے غم دور ہو جائے تو اس کو سورہ انعام پڑھنی چاہیے، اور جو شخص چاہے کہ اس سے عذاب قبر دور ہو جائے تو اسے سورہ اعراف پڑھنی چاہیے، اور جو شخص چاہے کہ اس کے اندر سے منافقت نکل جائے تو اس کو سورہ انفال پڑھنی چاہیے، جو شخص چاہے کہ اس کے غصے سے نجات مل جائے تو اسے سورہ عصر پڑھنی چاہیے، جو شخص چاہیے کہ اس کے دل سے تنگی اور بوجھ دور ہو جائے اسے سورہ موعظتین پڑھنی چاہیے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو پڑھنی چاہیے، اور جو شخص چاہے کہ اس سے اس کے حالات بدل دیے جائے اور اس کے برا وقت دور ہو جائے تو اس کو سورہ یوسف پڑھنی چاہیے۔ سورہ یوسف جو ہے سورت انسانوں کے حالات میں انقلاب برپا کر دینے والی صورت ہے، یعنی کہ یہ ایسی صورت ہے کہ ہر انسان کے اوپر پوری بیٹھتی ہے، ہر انسان کی سٹوری میں کہیں نہ کہیں اس کا رول ماڈل ضرور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سورہ یوسف میں جو چیز بیان کی ہے وہ کسی نہ کسی انسان کے زندگی کے اندر چل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے سورہ یوسف جو ہے انسان کے حالات کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ تو سورج شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را
تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جب تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل باخبر تھے۔ اب یہ جو صورت ہے وہ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کے ذریعے سے شروع کی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے اس صورت کو شروع کیا ہے الف لام را سے۔ اس صورت کی ابتدا میں 3 حرف ہیں، الف لام را، جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ البتہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کے معنی بتائے، تاہم مفسرین بھی حروف مقطعات کے بارے میں مختلف تفسیرات بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ الف لام میم میں الف سے مراد اللہ اور لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے یہ اشارہ کرنا مقصد تھا کہ اللہ کا پیغام ہے جو جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کو اس لیے نازل فرمایا کہ کفار اور مشرکین کو یہ سمجھایا جا سکے کہ دیکھو جو عربی زبان تم بولتے ہو، جن حروف سے وہ بنی ہے، وہی حروف اس قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر تم ان حرفوں کو کسی ایسا کلام بنا کر دکھا دو تو ہم تب بھی تمہیں مان جائیں۔ چنانچہ اگر سارے انسان اور جن آپس میں مل جائیں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، وہ سارے کے سارے مل کر بھی قرآن پاک کی آیت جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اشارے ہیں۔ جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے وہاں اشارے کام کر جاتے ہیں۔ اشاروں کے ذریعے محب اور محبوب ایک دوسرے کو ایسے پیغامات پہنچاتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ میاں عاشق اور مشوق رمیزست کرامن کاتبین رحم خبر نصیب، یہ فارسی کا شعر ہے جس میں کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب عاشق اور مشوق کے درمیان میں بات ہوتی ہے، ان کے اشارے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے اشارے کر جاتے ہیں کہ ان کے جو فرشتے موجود ہوتے ہیں کرامن کاتبین، تو ان کو بھی نہیں پتہ چل پاتا کہ انہوں نے آپس میں کیا بات کی۔ تو ایسے ہی حروف مقطعات کا معاملہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے ساتھ بات کی۔ اگر ان حروف مقطعات کو آپس میں ملائیں تو بعض اوقات بامعنی لفظ بھی بن جاتا ہے۔ جیسے ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام را، دوسری جگہ پہ فرمایا حامیم اور تیسری جگہ پہ فرمایا نون۔ اب اگر ان تینوں کو آپس میں ملائیں تو یہ لفظ بن جاتا ہے الرحمن، اور رحمان کا لفظ بن گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشاروں سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ عربی کا ایک شعر ہے، لا تحسبنی ان النساء لی جفی قلت لها فقی وقلت لی فقر۔ اے میرے محبوب، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا، اے میرے محبوب تو یہ مت بولنا کہ ہم اون دھڑا نہیں جانتے، میں نے اس سے کہا فقی، تم رک جاؤ۔ اس نے جواب میں کہا فق، یعنی تمہیں پورا لفظ بولنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ تو اس طرح سمجھ جائیں گے کہ تم مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہو، اس لیے فق ہی کافی ہے۔ اب دیکھیں کہ محب اور محبوب کے درمیان ایک حرف اشارہ بن گیا۔ فق کہنے سے دوسرا سمجھ گیا کہ مجھے رکنے کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ حروف مقطعات بھی اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارات ہیں۔
اگر حروف مقطعات کی تعداد بغیر تکرار کیے کہیں جانے لگے تو وہ 14 بنتے ہیں۔ عربی زبان میں حروفوں کے عام طور پر 29 شمار ہوتے ہیں، لیکن اگر حمزہ اور الف کو ایک حرف میں لایا جائے تو ان میں سے آدھے حروف اللہ رب العزت نے حروف مقطعات میں استعمال فرمائے ہیں اور باقی آدھے حروف جو ہے ان کو استعمال نہیں کیا۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، مقصد بنتا ہے کہ لوگوں، اگر تم میں سے کوئی زبان دانی کے ماہر ہو جو مقابلے میں آنا چاہے تو ہم نے آدھے حروف سے اپنا کلام بنا دیا اور باقی آدھے حروف سے تم اپنا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اگر ان حروف مقطعات کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک ایک جملے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض ایسی صورتیں ہیں جو ایک حروف مقطعات والی ہیں، جیسے کہ نون، قاف، ایسی صورتوں کی تعداد 3 ہے، اور کچھ ایسی صورتیں ہیں جو 2 حروف مقطعات والی صورتیں ہیں جن کی تعداد 9 ہے، اور کچھ ایسی صورتیں ہیں حروف مقطعات والی جن کی تعداد جو ہے 13 ہے، اور کچھ ایسی 4 حروف مقطعات والی صورتیں ہیں جن کی تعداد 2 ہے، اور 5 حروف مقطعات والی کچھ صورتیں ہیں جن کی تعداد بھی 2 ہے۔ جن صورتوں کے شروع میں الف کا حرف آیا ہے ان کی ابتدائی آیتوں میں قرآن مجید کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ضرور کیا ہے، یعنی اگر الف سے مراد اللہ لفظ لے لیا جائے تو اس کے فوری بعد اس کے کلام کا تذکرہ ضرور آیا ہے۔ جن صورتوں کے شروع میں طٰہٰ آیا ہے، یعنی طٰ کا لفظ آیا ہے، تو ایسا حرف آیا کہ آپ دیکھیں کہ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ضرور آیا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اژدہے کا ذکر بھی ملتا ہے، اور جب اژدہا بیٹھتا ہے اگر ہم دیکھیں تو طاء کی شکل میں بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے گویا حروف ہی بتا رہی ہیں کہ آنے والی آیتوں کا مضمون کیا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو قرآن جو ہے اس کو جیتا جاگتا ایک مثال کے طور پر اس کو ہر ایک چیز سمجھاتا ہے، اگر انسان قرآن میں غور کرنے کی کوشش کرے تو۔ ایک صورت کے شروع میں نون کا حرف آیا ہے، اس کے آگے اللہ رب العزت نے قلم کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے اگر ہم نون کی شکل کو دیکھیں تو اس کی شکل دوات کی طرح بنی ہوتی ہے، گویا اس کی دوات کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً بعد قلم کا ذکر فرما دیا۔ عربی زبان میں نون سے مچھلی بھی مراد لی جاتی ہے، تو اس صورت کی ابتدا میں نون کا حرف آیا ہے اور آگے چل کر اسی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض صورتوں کے شروع میں کچھ کوڈز ہیں جو اللہ رب العزت نے پسند فرمائے ہیں، اور وہ اشارہ کر رہی ہیں کہ آگے آنے والی صورتوں کے اندر کس سے متعلق مضامین ہیں، جیسے کہ الف لام میم سے شروع ہونے والی صورتیں 2 جگہ ترتیب سے آئی ہیں، پہلی جگہ سورہ بقرہ اور پھر دوسری صورت سورہ آل عمران، اور دوسری جگہ سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ۔ جن صورتوں کے شروع میں الف لام را کے حروف آئے ہیں وہ بھی قرآن مجید میں ایک ہی ترتیب سے آئے ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ الرعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر۔ بعض صورتوں کے شروع میں طٰہٰ یاسین آیا ہے، اس صورت کو طاسین کہتے ہیں، وہ مجموعہ طاسین بھی ایک ہی ترتیب سے ہے۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آیا ہے، ان کو حوامیم کہتے ہیں، وہ بھی ایک ہی ترتیب سے آئی ہیں، سورہ اعراف، سورہ شعراء، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاشیہ اور سورہ احقاف۔ قرآن مجید کی کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جن کے نام بھی حروف مقطعات پہ رکھے گئے ہیں، جیسے سورہ یاسین کا نام، سورہ طٰہٰ کا نام، سورہ صاد کا نام اور سورہ قاف کا نام۔ سورہ مریم کے شروع میں اللہ رب العزت نے شروع کیا ہے کاف ہا یا عین صاد، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دعا میں یا کاف ہا یا عین صاد کہہ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ اسماء الہی میں سے ہیں، جیسے ہم اپنی دعا میں یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا خالق کہتے ہیں، اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کاف ہا یا عین صاد کہہ کر دعا مانگا کرتے تھے۔
حروف مقطعات کو لانے میں قواعد تجوید کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، ایک اور عجیب حکمت ہے جس نے عقلوں کو حیران کر دیا کہ وہ یہ کہ قواعد تجوید کی روح سے حروف کی جتنی بھی اقسام ہیں، ان میں سے ہر قسم کے آدھے حروف مقطعات میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے چند دلچسپ مثالیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پر کل 28 حروف میں سے کچھ حروف مہموس ہیں اور کچھ حروف مجبور ہیں، یعنی کہ کچھ حروف میں صفت ہمس پائی جاتی ہیں اور کچھ حروف میں صفت جاہر پائی جاتی ہیں۔ صفت ہمس کیا ہے؟ جن حروفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخارج میں ایسے ضعیف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے اور آواز میں پستی ہو، ان کو صفت ہمس والے حروف کہتے ہیں۔ ایسے حروف کی تعداد 10 ہے۔ ان حروفوں کا مجموعہ فَحَصَحُ شَخْصٌ سَقَطَ کہلاتا ہے۔ ان 10 حروفوں میں سے 5 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ حروف جیسے ہا، صاد اور سین اور کاف۔ صفت جاہر جن حروفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخارج میں قوت کے ساتھ ٹھہرے اور آواز میں بلندی ہو، ایسے حروف کو صفت جاہر والے حروف کہتے ہیں۔ ان حروفوں کی تعداد 18 ہے۔ ان میں سے 9 حروف مقطعات میں لائے گئے ہیں۔ یہ 28 حروف 2 اور صفات پہ بھی تقسیم کرتے ہیں، شدید اور خور۔ شدت اس کو کہتے ہیں کہ آواز مخارج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند بھی ہو جائے اور اس میں سختی بھی ہو۔ ایسے حروفوں کا مجموعہ یہ ہوتا ہے اجدکو قطبتا۔ یہ حروف شدید کل 8 ہیں۔ ان میں سے 4 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں، باقی 20 حروف رخوا بنے ہیں۔ ان میں سے 10 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں۔ پھر کل حروف 2 اور طرح سے تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے حروف مطبقہ ہیں اور یہ وہ حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت زبان کا پیٹ کے تالو کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ ان حروفوں کی تعداد جو ہے 4 ہے، صاد، طا، ظا اور ظا۔ ان میں سے 2 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ جو 20 حروف متفقہ ہیں، یہ وہ حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت زبان کا پیٹ تالو سے جدا رہتا ہے۔ ان 24 میں سے 12 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں۔ حروف ایک اور صفت قلقلہ ہے۔ اس میں سے 5 حروف ہیں۔ ان حروفوں کا مجموعہ قطب جدن کہلاتا ہے۔ ان 5 حروفوں کا نصف تو ہو ہی نہیں سکتا، تاہم ان میں سے اقلا یعنی 2 حروفوں کو حروف مقطعات میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، اور ان میں سے یا کے حرف کو استعمال کیا گیا ہے۔ مزے کی بات اب دیکھیں کہ ان میں حروف مقطعات کو 3 جگہ مفرد لایا گیا ہے، جیسے صاد، قاف اور نون۔ ان میں اشارہ ہے کہ حروف مفرد اسم، فعل اور حرف تینوں جگہ پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے فعل قاف یہ امر ہے اور لام یہ امر ولی یلی سے ہے۔ حروف جیسے بائے، جر اور کاف تشبیہ۔ بعض حروف مقطعات کو ملا کر 4 طرح کے آئے ہیں، جس طرح طٰہٰ، طاسین، یاسین اور حامیم۔ اس میں عجیب اشارہ ہے۔ حروف میں 2 کا مجموعہ بغیر حذف کے بھی ہوتا ہے، جیسے بل یہ حرف ہے اور بغیر حذف کے ہے۔ فعل کا مجموعہ بحذف ہوتا ہے، جیسے قل یہ اصل میں اقول تھا مگر حذف کرنے کے بعد قل بن گیا۔ اس میں 2 کا مجموعہ دونوں طرح سے ہوتا ہے، حذف کے ساتھ بھی اور بغیر حذف کے۔ چونکہ بغیر حذف کے جیسے من اور حذف کے ساتھ جیسے ہوگا دم، یہ اصل میں دم تھا، حذف کے بعد دامن بن گیا۔ حروف مقطعات میں 2 کا مجموعہ 9 صورتوں کے شروع میں ہے، یعنی کہ حروف 9 صورتوں میں آئے ہیں۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ 2 کا مجموعہ اسم میں اور فعل اور حرف میں فتح، کسرہ اور ضمہ تینوں کے ساتھ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسم میں از، ذو، من، ان میں فتح، کسرہ اور ضمہ تینوں استعمال ہوئے۔ فعل میں قل، بی، حظ، ان میں بھی فتح، کسرہ اور ضمہ تینوں استعمال ہوئے۔
یہ 3 اسم کے 3 فعل اور 3 حرف کے کل 9 بنے۔ اللہ تعالیٰ نے 9 صورتوں میں 2 حرف والے حروف مقطعات استعمال کیے ہیں۔ حروف مقطعات میں حروفوں کے مجموعے 13 تعداد میں ہیں۔ ان 13 کو لانے میں حکمت یہ تھی کہ ثلاثی مجرد کے 13 عدد ہیں جو لغت عربی میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں فالسن، فاغسن، ازدن، حمرن، اس طرح کے الفاظ جو ہے استعمال ہوئے ہیں۔ فعل ماضی کے 3 جو ہم استعمال کرتے ہیں وزن ناصر، علم، شرف، یہ کل 13 تعداد ہے اور 13 صورتوں سے پہلے 3 حروف آئے ہیں۔ حروف مقطعات میں 4 کے مجموعے 2 عدد ہیں اور 5 کے مجموعے بھی 2 عدد ہیں۔ 4 حروف کے مجموعے والے حروف مقطعات الف، لام، میم، را اور الف، لام، میم، صاد ہیں، اور 5 حروف مقطعات جو ہے وہ کاف، ہا، یا، عین، صاد اور ہا، میم، عین، سین، قاف ہیں۔ ان میں یہ اشارہ ہے کہ رباعی اور خماسی کے وزن 2-2 ہوتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے اللہ رب العزت نے بہت سے اشارے حروف مقطعات میں بتائے ہیں اور ان سے جو ہے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملتی ہیں۔ اور یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جتنا غور کرتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ انسان پر اس کے معروف کھلتے ہی چلے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ لیکن علماء نے عوام الناس کو ایک ہی بات بتائی ہے کہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ لہٰذا کفار کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اگر ان حروف سے اس جیسا کلام بنا سکیں تو بنا کر دکھا دیں۔ قرآن کا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے باقی رہے گا اور کوئی آدمی قرآن مجید کی ایک آیت جیسی بھی کوئی آیت نہیں بنا سکتا۔ جیسے کہ اب اس کی ترتیب کی طرف اشارہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے الف، لام، را کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لی، را سے مراد ربوبیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ربوبیت میرے ہی لیے ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کا پورا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے بچپن میں ان کو ایک آزمائش میں ڈالا، پھر وہ کیسے کامیاب ہوئے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم عطا فرمایا، پھر نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر ان کو تاج اور تخت ملا۔ یہ سب کچھ تربیت کے ضمن میں آتا ہے اور ان سب چیزوں کا بیان اس صورت کے اندر اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اس کے علاوہ چونکہ والدین بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں ان کو بھی سمجھایا گیا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ چونکہ اس پوری صورت میں تربیت کا مضمون تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں الف، لام، را حروف نازل کر کے بتایا کہ دیکھو اصل مربی تو میں ہوں، تم نے اگر تربیت پانی ہے تو میرے کلام سے تربیت پانا سیکھو۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ آیاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ قرآن مجید کتاب مبین کیسے ہے؟ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے یہ حلال اور حرام کو واضح کرتی ہے، حدود اور احکام کو خوب کھول کھول کر انسان کے سامنے بیان کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے یہودیوں کے دماغ کھل جائیں۔ واقعی قرآن مجید نے اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اس طرح کھول کر بیان کیا کہ اب ان یہودیوں کے پاس اس کتاب کی حقانیت تسلیم کرنے کے اور اس کو کلام خدا ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ قرآن یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید کے اسماء مبارک بہت سی ہیں۔ قرآن مجید کے اور بھی کئی نام ہیں جو خود قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، جیسے کہ تبارک الذی نزل الفرقان، یہ فرقان قرآن مجید کا نام ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب بھی قرآن مجید کا نام ہے۔ جیسے یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم بھی قرآن مجید کا نام۔ جیسے قرآن پھر ہے بل ہوا قرآن مجید،
مجید بھی قرآن مجید کا نام ہے، انہ لکتاب عزیز، عزیز بھی قرآن مجید کا نام ہے، انزلنا علیکم النور مبینہ، نور بھی قرآن مجید کا نام ہے۔ تو عربی زبان یعنی عربی زبان میں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور زبان میں نازل نہیں ہوا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا پتہ کہ اس میں کیا بتایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہم نے تمہاری زبان میں ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عربی میں پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر قرآن کو کسی اور زبان میں نازل کرتے تو وہاں کے جو جاہل لوگ تھے، کفار تھے، یہودی تھے، وہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہہ سکتے تھے کہ ہمیں جو ہے یہ تو زبان آتی ہی نہیں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ہمیں کیا پتہ آپ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا عربی زبان میں نے اس کو نازل کیا، یعنی کہ قرآن کو میں نے عربی زبان کے اندر نازل کیا تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو۔ عربی زبان کی کیا اہمیت ہے؟ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تم عربی زبان سے 3 وجوہات کی بنیاد پر محبت کرو۔ وہ 3 وجوہات آپ نے کیا بیان کی؟ ایک تو یہ کہ میری زبان عربی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ دوسرا یہ کہ تم اس لیے محبت کرو کہ قرآن مجید کی زبان بھی عربی ہے، اور تیسری آپ نے یہ وجہ بتائی کہ تیسرا یہ کہ جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ ان 3 وجوہات کی بنا پر ہر مسلمان کو عربی زبان سے جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے، آج کل کی نسل جو ہے، آج ہماری نسلیں جو ہیں ان کو انگلش سیکھنے کا بہت شوق ہے کہ ہم انگلش سیکھیں، اور انگلش سے بہت محبت ہے۔ آج جس کو انگلش نہیں آتی، وہ جتنا بڑا عالم بھی ہو، جو بھی ہو، اگر وہ انگلش نہیں بولتا تو سب اس کو کہہ دیتے ہیں جاہل، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اس بارے میں ایک شاعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنا ہے وہاں ہوگی بولی عربی کی، مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی۔ کہاں؟ یعنی کہ وہ جنت کی بات کر رہے ہیں کہ جنت میں تو عربی بولی جائے گی، مگر آج کل کے لوگوں نے کیا سیکھا ہے؟ انگلش غضب کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ہم کہیں بھی جائیں تو وہاں ہمیں انگلش سکھا رہے ہیں۔ کوئی ہماری کوشش بھی ہوتی ہے آج کل سب کی کہ ہم انگلش سیکھیں، کسی کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ وہ قرآن مجید سیکھے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر سکیں۔ قرآن مجید لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس بھی، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بس ہمیں قرآن کا جو ہے وہ ترجمہ آپ بتا دے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، خود نہیں سیکھنا، بس ہمیں بتا دیں۔ جب تک انسان خود نہیں سیکھا ہوگا، اس کو پتہ نہیں، اگلا بندہ تو اس کو غلط بھی بتا سکتا ہے، تو اس لیے انسان کے لیے خود سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو اپنی زبان میں سیکھے، پہلے عربی پڑھنا سیکھے، اس کو تجوید سے سیکھے، پھر اس کا ترجمہ کرنا سیکھے، تاکہ انسان کو سمجھ آ سکے کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے۔ جیسے آج کل کے والدین شوق رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد انگلش سیکھے، تو ان کو یہ بھی شوق رکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد قرآن کی زبان کو سیکھے، عربی زبان کو سیکھے، اور بلکہ گھر والوں کو ان کو سکھانا چاہیے، والدین کو چاہیے کہ کوئی ایسا استاد یا ایسے مدرسے میں ان کا داخلہ کروائیں جہاں ان کو عربی سکھائی جائے، ان کو قرآن کی زبان سکھائی جائے، تاکہ آگے جا کے انسان کو مشکل نہ ہو، جب وہ جوان ہو تو اس کو پتہ چلے کہ اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، کیا ہے، اور میں نے قرآن کو کیسے سیکھنا ہے۔ لعلکم تعقلون، تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی کہ تم اس پہ ایمان لا سکو، تبھی ہم اس پہ ایمان لا سکیں گے، اس پر عمل کر سکیں گے جب ہمیں اس زبان کو ہم سمجھیں گے، جب ہم عربی زبان کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کے ٹرانسلیشن کرنا سیکھیں گے، تو تبھی ہم سمجھ سکیں گے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ جس نے انسان کو عقل سے ایک طرف ہٹایا نہیں ہے۔ یہی نہیں کہا کہ دین کو سیکھنے کے لیے عقل کو ایک طرف رکھ دو، نہیں، بلکہ دین اسلام کو جتنی بھی باتیں ہیں وہ عقل مند انسانوں کو سمجھ آتی ہیں، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے۔ ہاں عقل تو ہو مگر سلیم ہو،
اگر عقل سلیم ہوگی تو اسے دین کی ہر بات کے اندر معرفت اور حکمت نظر آئے گی۔ اس لیے دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر لو اور فقہ دین کو سیکھو، نہیں، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ آنکھیں کھولو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ انظروا الم تروا الم تروا، یہ الفاظ بتا رہی ہیں کہ دین اپنی پیروی کرنے والوں کو آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ آنکھیں کھولنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے کہ آنکھیں کھولو اور دیکھو یہ کہ اللہ بنایا ہوا نظام کیسا ہے، کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے، اور اسے اللہ کی بھیجی ہوئی یہ کتاب بتا رہی ہے۔ اگر تم عقل سے کام لو گے اور آنکھوں سے دیکھو گے تو تم جگہ جگہ پر اس مالک الملک کی نشانیوں کو ہی پاؤ گے، تمہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو عقل سلیم رکھنے والے خوش نصیب کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو سن کر واقعی کچھ لوگ ایمان لائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی ابن امین، عبداللہ بن سلام اور ابو عطیہ یمنی، یہ تینوں حضرات یہودی کے بڑے بڑے علماء تھے۔ ان کی عقل سلیم تھی اور طبیعت کے اندر سچ کی تلاش تھی، کیونکہ وہ سچ کو تلاش کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے جب انہوں نے اس واقعے کی تفصیل سنی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا کر دی۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان کو اس کی زبان کو سمجھنا ضروری ہے اور عقل رکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہی ہے اور اللہ رب العزت ہمیں اس کے بارے میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے تمہیں بہترین واقعہ سنایا۔ کن چیزوں کا حسن کہا گیا ہے اس واقعے کو؟ احسن کا الفاظ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے بارے میں استعمال فرمایا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں احسن الحدیث کہا، اس لیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ سبق کی باتیں ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، تذکرہ بھی ہے اور تفرق بھی، عتاب بھی ہے، حساب بھی، ثواب بھی ہے، عذاب بھی، حیرت بھی ہے، حسرت بھی، دین بھی ہے، دنیا بھی، لطف بھی ہے اور کثافت بھی، حلال کا علم بھی ہے، حرام کا علم بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں ان سب چیزوں سے متعلق مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ انسان کو احسن التقویم کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نہ تو پانی سے تصویر بنا سکتا ہے، نہ آگ سے تصویر بنا سکتا ہے اور نہ ہی وہ ہوا سے تصویر بنا سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان تینوں سے تصویر بنائی ہے۔ آگ سے جنوں کی تصویر بنائی، ہوا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر، اس لیے کہ ان کے بارے میں روح کا لفظ ارشاد فرمایا۔ پانی سے اولاد آدم کی تصویر، واقعی انسان پانی سے پیدا ہوا ہے۔ اگر انسان کی تخلیق دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نطفۃ، میں نے انسان کو ایک گندے پانی کے نطفے سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پانی کے قطرے سے بنا کے دکھا دیا۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے ان تینوں پر تصویر بنا کر دکھائی، اس لیے فرمایا اے دنیا کے مصور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دین کو بھی احسن فرمایا، اس لیے کہ تمام انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئیں اللہ رب العزت نے ان تمام کا مجموعہ دین اسلام میں نازل فرمایا، چنانچہ یہ دین تمام سے حسن دین بن گیا۔ حدیث مبارکہ میں مؤذن کی آواز کو تمام آوازوں سے احسن فرمایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ آواز بہت محبوب ہے کہ بندے اس کی کبریائی بیان کریں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث مبارکہ میں اذان دینے کی بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر انبیاء، علماء اور شہداء کے بعد مؤذن جنت میں سب سے پہلے زیادہ منور چہرے والا ہوگا۔ مؤذن کے لیے مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مؤذن کو موت کی سختی سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن نور کے ممبر پر بٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے لیے بھی احسن کا لفظ استعمال کیا۔ قصہ یوسف احسن القصص کیسے ہوا؟
مفسرین نے اس کی وجوہات یہ بتائی ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے لیے اس لیے احسن کا لفظ فرمایا کہ صاحب قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین شخص تھے۔ سب سے حسین دنیا کے مرتبے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں حسن میں بہت زیادہ حسن عطا فرمایا تھا اور اپنی مثال آپ تھی۔ یہ قصہ تمام کہانیوں اور قصوں سے زیادہ کامل ہے۔ چیز تبھی اچھی ہوتی ہے جب کامل ہو۔ دیکھیں تو ایک قصے کے اندر کتنی مضامین ہیں، جیسے یہ اس قصے میں دین کے مضامین بھی ہیں، دنیا کے بھی، سیرت کے بھی ہیں، سوال کے بھی، رموز سیاست کے بھی ہیں اور حکومت کے بھی، معاشی خوشحالی کے بھی ہیں، حسن اور عشق اور حشر سمان کے بھی ہیں، زاہد اور تقویٰ کے دستگیری کے بھی ہیں، انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، ملائکہ اور پرندوں کا تذکرہ بھی ہے، جنوں اور انسانوں کا تذکرہ بھی ہے، چوپاہوں اور شیاطین کا تذکرہ بھی ہے، بادشاہوں، تجارتوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہیں فرمائے ہیں، بیان کیے ہیں، غربت کا تذکرہ بھی ہے، امیری کا بھی ہے، عزت کا تذکرہ بھی ہے، ذلت کا بھی ہے، صبر اور استقامت کا تذکرہ بھی ہے، انسانوں کی مکاری کا تذکرہ بھی ہے، نیک لوگوں کی نیکوکاری کا تذکرہ بھی ہے۔ چونکہ یہ تمام مضامین اس ایک واقعے کے اندر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص فرمایا ہے، یعنی یہ قصوں میں سے ایک بہترین قصہ ہے۔ لامین الغافلین، یعنی ہمارے بیان کرنے سے پہلے آپ اس قصے سے بالکل باخبر تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت پر دیہ کام دوسرا نام ہے۔ اس لیے جن دلوں میں غفلت آتی ہے تو دل پر پردہ آ جاتا ہے۔ انسان کے دل غفلتوں سے بھرا ہوا ہے اور زمین کا پیٹ حسرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ زندہوں کی غفلتیں زیادہ ہیں یا مرداؤں کی حسرتیں زیادہ ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری جو ہے 3 آیتوں کا جو ہے ترجمہ ہمارا مکمل ہوا ہے، اور تھوڑی سی اس کی تفسیر انشاءاللہ جو ہے باقی کا ہم آگے کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔